ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرام، آپ سن رہے ہیں انگار اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ انگار کی 54 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 55 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے خواہ مطلع کریں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ سامنے پختہ روش کے ساتھ ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں فوارہ لگا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے محض چند لمحوں کے اندر دیکھا اور سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ بنگلے کی 4 دیواری خاصی بلند ہے، لیکن مجھے اس پر کسی قسم کی باڑ وغیرہ نظر نہیں آئی۔ دوسرے نسبتاً چھوٹے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر بنگلے کے اندر نگاہ ڈالی۔ مجھے دور دور تک سرسبز لان پھیلا نظر آیا۔ بنگلے کی عمارت یہاں سے قدرے دائیں ہاتھ میں واقع تھی۔ بنگلے کے 2 اطراف میں سڑک تھی۔ بنگلے کے کونے پر پہنچ کر میں دائیں ہاتھ جانے والی سڑک پر گھوم گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میں بنگلے کی عمارت کی پہلو والی سمت میں ہوں۔ 4 دیواری کے دوسری طرف وسیع و عریض لان تھا۔ لان کے ختم ہوتی بنگلے کی عمارت آ جاتی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بنگلے کی عمارت کے عقبی سمت میں بھی دروازہ ہوگا۔ مجھے بنگلے میں اچھی خاصی چہل پہل نظر آئی، لیکن میں بنگلے کے حفاظتی نظام کا پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکا۔ میں نے بنگلے کے سامنے سے ایک اور چکر لگایا۔ اس بار میں بنگلے کے سامنے والی سڑک کے دوسری طرف سے گزرا۔ میں نے بنگلے کی عمارت کی ظاہری ساخت اور محل وقوع کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ بنگلے سے خاصے فاصلے پر موجود ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میں خاصی دیر تک رفاقت علی کے بنگلے کی نگرانی کرتا رہا۔ اس دوران میں نہ کوئی بنگلے میں داخل ہوا اور نہ ہی کوئی باہر نکلا۔ میں کچھ دیر وہاں مزید کھڑا رہا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں اس جگہ بلا جواز کھڑا رہ کر آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہوں۔ میں اگر مزید کچھ دیر یہاں موجود رہا تو یہی لوگ باقاعدہ مشتبہ نظروں سے مجھے گھورنے لگیں گے۔ چنانچہ میں وہاں سے آگے چل پڑا۔ میں بھی مزید اس بنگلے کی نگرانی کرنا چاہتا تھا تاکہ رفاقت علی کی صورت سے واقف ہو سکوں۔ اس کے علاوہ میرے لیے ضروری تھا کہ مجھے اچھی طرح علم ہو کہ وہ کس وقت گھر میں آتا ہے اور کس وقت گھر سے جاتا ہے۔ میں اگر چاہتا تو رفاقت علی کو گھر سے نکلتے وقت یا گھر میں داخل ہوتے وقت بآسانی گولی مار کر ہلاک کر دیتا، لیکن اس طرح سے میرا مقصد پوری طرح سے حاصل نہ ہو پاتا۔ میں نے اپنے ذہن میں اکی کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، دیکھو رفاقت علی کا قتل ڈکیتی کی واردات کا نتیجہ معلوم ہو، بصورت دیگر پولیس سب سے پہلے برکت علی کی بیوی پر شک کرے گی۔ میں اگر اکی کی ہدایت پر پوری طرح عمل نہ کرتا تو اس قتل کے باوجود میں فقیر بابا کو نہ چھڑا پاتا۔ رفاقت علی کے بنگلے سے خاص دور آنے کے بعد میں ایک جدید قسم کے سپر مارکیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ اس جگہ کئی چھوٹی بڑی دکانیں اور سنیک بار موجود تھے۔ میں ایک چھوٹے سنیک بار میں گھس گیا۔ میں نے سیلف سروس کاؤنٹر سے ایک چائے کا کپ اور کھانے کی چند ہلکی پھلکی چیزیں لی اور ایک اونچی سی ٹیبل کے گرد موجود اسٹولوں میں سے ایک پر آن بیٹھا۔ میں نے تقریباً گھنٹہ وہاں گزارا۔ اس کے بعد میں کتابوں کی ایک بڑی سی دکان میں گھس گیا۔ تقریباً نصف گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد 2-3 کتابیں خرید کر باہر نکل آیا۔ یکبستہ ایئر کنڈیشن بک شاپ سے آگ برساتی دھوپ میں آنے کے بعد ایک بار وہی سوال میرے سامنے آن کھڑا ہوا کہ میں سپہر تک باقی وقت کیسے گزاروں۔ میرا اندازہ تھا کہ رفاقت علی اپنے دفتر یا فیکٹری وغیرہ سے سپہر کے وقت واپس آئے گا۔ اگر اس وقت میں اس کے بنگلے کے آس پاس ہوتا تو بآسانی اس کی شکل دیکھ لیتا۔ محض وقت گزاری کے لیے ایک سپر اسٹور میں گھس گیا۔ کافی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد میں نے اپنے لیے ایک قمیض اور جینز کی پتلون کا انتخاب کیا اور ان کی ادائیگی کر کے اسٹور سے باہر نکلتے ہوئے میں نے سیاہ رنگ کا ایک چشمہ بھی خرید لیا۔ باہر نکلتے ہی ایک بار پھر ملتان کی مشہور گرمی نے میرا استقبال کیا۔ میں خرامہ رفاقت علی کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ بنگلے سے کچھ ہی دور بالآخر میں نے اپنے لیے ایک عارضی پناہ گاہ تلاش کر لی۔ یہ ایک چھوٹا سا پارک تھا جو کہ ایک پبلک اسکول سے ملحق تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی ہوگی۔ مجھے اس وقت وہاں کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آیا۔ میں پارک کے چھوٹے سے گیٹ سے اندر داخل ہوا اور سڑک کی سمت والے جنگلے کے ساتھ سروں کے ایک چھوٹے سے پودے کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ میں نے جنگلے کی سمت چھک کر رفاقت علی کے بنگلے کی جانب نظر دوڑائی۔ میں یہ جان کر مطمئن ہو گیا کہ یہاں سے میں بنگلے کے گیٹ کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہوں۔ سروں کے پودے نے مجھ پر اچھا خاصا سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود میں کچھ ہی دیر میں پسینے سے شرابور ہو کر رہ گیا۔ میں وہاں خاصی دیر بیٹھا رہا۔ اس دوران میں وہاں سے کئی لوگ گزرے، لیکن اول تو
ان کی نظر ہی مجھ پر نہیں پڑی، اور اگر پڑی بھی تو انہوں نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر مجھے حلیے سے گھریلو ملازمین دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ جب میں رفاقت علی کے بنگلے کی طرف دیکھ رہا تھا تو سفید رنگ کی ایک مرسیڈیز چائے کر کے میرے پاس سے گزری۔ میں گاڑی چلانے والے شخص کی محض ایک جھلک ہی دیکھ سکا۔ میرے دماغ کے یادداشت والے خانے میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس گاڑی کو سردار برکت علی چلا رہا ہو۔ میری نظروں نے گاڑی کا تعاقب کیا۔ رفاقت علی کے بنگلے کے قریب پہنچ کر گاڑی کی رفتار بے حد دھیمی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی نے ہارن دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس گاڑی کو چلانے والا شخص سردار برکت علی مرحوم کا بھائی خان رفاقت علی ہی ہے۔ گاڑی کے ہارن بجاتے ہی بڑا سا گیٹ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ گاڑی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو مجھے اس شخص کا چہرہ قدر واضح طور پر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری یقین کی تصدیق ہو گئی کہ وہ رفاقت علی ہی ہے۔ رفاقت علی خاصی حد تک اپنے بھائی برکت علی سے مشابہ تھا۔ بہت معمولی فرق کے ساتھ مجھے دونوں کے نقوش ایک جیسے نظر آئے۔ البتہ رفاقت علی اپنے بھائی کی نسبت کافی کم عمر تھا۔ 3 پیس سوٹ میں وہ مجھے کافی وجہ نظر آیا۔ رفاقت علی کو دیکھتے اسے پہچاننے کے ساتھ ہی میری مہم کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو گیا۔ میں چھوٹے سے پارک سے نکلا اور ایک بار پھر مارکیٹ کی جانب چل پڑا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح شام کا تمام وقت اسی مارکیٹ میں گزار دیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے کے بعد میں ایک بار پھر رفاقت علی کے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے بنگلے کے سامنے سے گزرا اور 4 دیواری کے ساتھ چلتا ہوا دائیں طرف گھوم گیا۔ اس دوران میں نے بنگلے کی 4 دیواری کے اندر کا بہت اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ دن کے مقابلے میں یہاں کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بنگلے میں کئی مقامات پر بڑی بڑی سرچ لائٹیں اس انداز میں نصب ہیں کہ انہوں نے حویلی کو بقائے نور بنایا ہوا ہے۔ بنگلے کے لان کا منظر بھی مجھے بے حد مختلف نظر آیا۔ اب لان ایک ٹینس کورٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ٹینس کورٹ کے ساتھ ہی بید کی 4 کرسیاں اور شیشے کی سطح والی میز پر رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ٹینس کورٹ کے ساتھ ہی بید کی 4 کرسیاں اور شیشے کی سطح والی میز رکھی ہوئی ہے۔ کرسیوں میں سے 3 پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی شکل تو نظر نہیں آئی، البتہ میں نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے 2 مرد ہیں اور 1 عورت۔ میں ایک بار پھر واپس لوٹا اور بنگلے کے سامنے والی 4 دیواری کے ساتھ سے گزرا۔ چھوٹے گیٹ کے پاس پہنچ کر میں نے اپنی رفتار بے حد سست کر لی۔ اس بار میں نے ذرا گہری نظروں سے ٹینس کورٹ کے پاس موجود افراد کا جائزہ لیا۔ اس بار میں نے رفاقت علی کو واضح طور پر پہچان لیا۔ اس نے سفید ٹی شرٹ اور سفید نکر پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر 1 عورت تھی، جبکہ سامنے والی کرسی پر 15-16 برس کا لڑکا تھا۔ اس لڑکے میں مجھے رفاقت علی کی کافی مشابہت نظر آئی۔ وہ یقیناً اس کا بیٹا ہوگا۔ اس صورت میں وہ عورت یقیناً رفاقت علی کی بیوی ہی ہو سکتی تھی۔ بڑے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے چوکیدار والے کیبن میں بھرپور نظر ڈالی۔ مجھے وہاں ایک بھاری بھرکم باوردی چوکیدار نظر آیا۔ گیٹ کی جانب اس کی پشت تھی اور وہ لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں چہل قدمی کرتا ہوا سیدھا چلتا چلا گیا۔ اسکول والے چھوٹے سے پارک کے قریب پہنچ کر میں نے آس پاس کا بھرپور جائزہ لیا۔ مجھے ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا۔ موقع مناسب دیکھ کر میں ہلکی سی جست لگا کر پارک کی گرل پار کر کے اندر گھس گیا۔ اس وقت اس جگہ مکمل تاریکی تھی۔ میں نے سروں کے 2 چھوٹے چھوٹے پودوں کے درمیان جگہ بنائی اور دبک کر بیٹھ گیا۔ خود کو پوری طرح پوشیدہ کرنے کے بعد میں اپنا لاہ عمل مرتب کرنے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات ہی بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ البتہ بنگلے کی 4 دیواری میں کتوں کی موجودگی کا خدشہ صحیح ثابت ہوا تو پھر بنگلے میں داخل ہونے کا پروگرام کل پر ٹال دوں گا اور کل تمام تر ضروری تیاریوں کے بعد شام ڈھلے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں رات کے تیسرے پہر تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ اس دوران میں پولیس کی گشتی جیپ 2 مرتبہ اس سڑک پر سے گزری۔ دوسری مرتبہ تو وہ اس پارک کے پاس قدرے دھیمی بھی ہوئی لیکن پھر سیدھی نکلتی چلی گئی۔ میں اس جیپ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس نہیں پلٹی۔ اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد قوم کے خادم اپنے اپنے اڈوں پر جا سوئے ہوں کہ اس سڑک پر سے اکا دکا گاڑیاں گزرتی رہیں۔ گاڑیوں کی آمد و رفت جب بالکل بند ہو گئی تو میں اپنی پناہ گاہ سے نکل آیا۔ اپنا سامان میں نے وہیں چھوڑ دیا، البتہ اپنا سب سے ضروری سامان یعنی اپنا والتر پستول میں نے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد تیار کر کے اپنی بیلٹ میں اڑس لیا۔ نیم تاریخ سڑک پر رفاقت علی کے بنگلے تک کا فاصلہ میں نے دیوار کے ساتھ دبے پاؤں چلتے ہوئے طے کیا۔ بڑے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے غور سے بنگلے کا جائزہ لیا۔
مجھے چوکیدار کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ بنگلے کے احاطے کو چگمگانے والی بڑی لائٹیں اب بجھ چکی ہیں، البتہ چار دیواری پر لگے ہوئے کمکمے ابھی تک وسیع و عریض لان کو روشن رکھنے کی حد الوسع کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی سرچ لائٹیں شاید ٹینس کورٹ پر رات کے وقت ٹینس کھیلنے کے لیے لگائی گئی ہوں گی۔ کھیل ختم ہوتے ہی انہیں بند کر دیا جاتا ہوگا۔ چھوٹے گیٹ کے پاس رک کر میں نے تیزی سے آس پاس کا اور بنگلے کے اندر کا جائزہ لیا۔ میدان صاف پا کر میں نے گیٹ کے اوپری حصے پر لگی ہوئی نکیلی سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنا بایاں پاؤں گیٹ پر اور دایاں پاؤں گیٹ کے ستون پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کے زور پر اپنے جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ جسم اوپر اٹھنے کی وجہ سے میرا سینہ سلاخوں کو چھونے لگا۔ میں نے اپنے دائیں پاؤں کو پھیلا کر اوپر اٹھایا اور سلاخوں کے بیچ میں موجود خلا میں پھنسا لیا۔ باقی کام زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوا۔ اپنے دائیں پاؤں کو احتیاط کے ساتھ نوکدار سلاخوں کے درمیان پھنسا کر میں گیٹ پر کھڑا ہو گیا اور بایاں پاؤں بھی نوکدار سلاخوں پر سے گزار کر گیٹ کے اندر کی طرف ہو کر سلاخیں پکڑ کر آہستگی کے ساتھ نیچے لٹ گیا۔ میرے پیر نہایت آرام سے زمین سے چھو گئے۔ گیٹ کو چھوڑنے کے بعد میں نے ازسر نو بنگلے کی عمارت اور اس کے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیا۔ مجھے بنگلے کی عمارت کی تمام کھڑکیاں تاریک نظر آئیں۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ بنگلے کے مکین سو چکے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بنگلے کی اصل عمارت کی طرف جانے سے پہلے چوکیدار کو ناکارہ کر دوں تاکہ اچانک مداخلت کا خطرہ نہ ہو۔ میں چار دیواری سے قدرے ہٹ کر اگی ہوئی مہندی کی باڑ کے پیچھے چھپتا ہوا چوکیدار کے کیبن کی طرف بڑھا۔ کیبن کی پشت میری جانب تھی، تاہم میں نے فیصلہ کیا کہ خواہ مخواہ خطرہ مول لینے سے گریز کیا جائے۔ کیبن کے پاس پہنچ کر میں کیبن اور چار دیواری کے بیچ میں موجود خلا میں گھس گیا اور کیبن کے اندر کی سنگن لینے لگا۔ میں نے کسی کے کھانسنے کی آواز سنی۔ میری ناک میں چائے کی تیز خوشبو آئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ چوکیدار نہ صرف جاگ رہا ہے بلکہ چائے سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا کاک شدہ پستول ہاتھ میں لیا اور بے آواز گھسٹتا ہوا کیبن کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے کیبن کے اندر جھانکا۔ مجھے فوراً ہی پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ لہیم شہیم چوکیدار اپنے بینچ پر سے اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ خیریہ یہ گزری کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، ورنہ معاملہ سخت گڑبڑ ہو جاتا۔ چوکیدار کیبن سے باہر آیا۔ اس نے کریہا آواز میں منہ پاڑ کر جمائی لی۔ میں نے اپنے پستول کو پوری طرح سے تیار کر لیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے اپنی رائفل یا شارٹ گن کیبن ہی میں چھوڑ دی ہے۔ میں چند لمحوں تک چوکیدار کے واپس کیبن میں جانے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مجھے اس کی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اچانک میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے اپنے عقب میں کھڑکھڑاہٹ کی ہلکی سی آواز سنی تھی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ قوی الجثہ پٹھان چوکیدار موجود ہے۔ وہ بنگلے کی دیوار کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اگر بائیں طرف ذرا سی بھی گردن گھما لیتا تو اسے میں بآسانی نظر آ جاتا۔ اس کی مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر میں بلی کی چال چلتا ہوا برق رفتاری سے کیبن کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ میں کیبن کے اندر گھس جاؤں، چنانچہ میں نے یہی کیا۔ مجھے سامنے ہی اٹلی کی بنی ہوئی تھرپیٹر گن بینچ کے سہارے ٹکی ہوئی نظر آ گئی۔ میں نے اسے بینچ کے نیچے ڈالا اور خاموشی سے چوکیدار کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے چوکیدار کے کھنکارنے کی آواز سنی، پھر اس کا قوی ہیکل جسم کیبن کے اگلے حصے میں نمودار ہوا۔ وہ اپنی دھن میں مگن بلا توقف کیبن میں گھس گیا۔ اسی وقت میں نے آگے بڑھ کر اپنا پستول اس کی گن پٹی پر رکھ دیا۔ اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو بھیجا باہر نکال دوں گا۔ میری آواز سن کر اسے زبردست اعصابی جھٹکا لگا۔ اس نے اپنا بھاری بھرکم سر ہلائے بغیر کن اکھیوں سے میرے وجود کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ زرد پڑتا چلا گیا۔ میں نے اس کے جسم میں واضح لرزش محسوس کی۔ میرے پستول کے سرد لمس نے اس پر تھر تھری سی طاری کر دی تھی۔ اپنے ہاتھی جیسے جثے کے باوجود وہ بالکل بھیڑ ثابت ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھو، خبردار پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو توند میں سوراخ کر دوں گا۔ اس کے جسم کی لرزش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ زبان بند، کیا بکری کی طرح میں کر رہے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں اسے ڈپٹ کر کہا۔ اس کے بعد اس نے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالی اور چپ چاپ کیبن کی چوبی دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے جلدی اس کا جسم ٹٹول کر دیکھا۔ مجھے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ اپنے ہاتھ نیچے کر لو اور دھیرے دھیرے میری طرف مڑو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، اس لیے میں نے پستول کی نال پکڑ کر اس کے دستے سے ایک زوردار ضرب اس دیو پیگر شخص کی دائیں کن پٹی پر لگا دی۔ اس کے حلق سے ایک بے معنی سی آواز خارج ہوئی اور وہ دھم سے فرش پر گر گیا۔
گرتے وقت اس کا سر اچھے خاصے زور سے کیبن کی دیوار سے ٹکرایا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کی کھوپڑی نہ چٹک گئی ہو۔ چوکیدار کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں دبے پاؤں بنگلے کی اصل عمارت کی طرف بڑھا۔ مجھے یقین تھا کہ بنگلے کا داخلی دروازہ بند ہوگا، لہٰذا میں اندر داخل ہونے کے لیے کسی اور راستے کو تلاش کرنے لگا۔ بنگلے کی عمارت کے قریب پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی نچلی منزل کی تمام تر کھڑکیوں پر گرل لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی، تاہم میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور ایک بار پھر بنگلے کے بائیں پہلو کی طرف آیا تو مجھے سامنے گیراج میں رفاقت علی کی سفید مرسیڈیز کھڑی نظر آ گئی۔ مرسیڈیز کے قریب ہی ایک پجیرو جیپ اور ایک ٹویوٹا کرولا کار بھی کھڑی نظر آئی۔ میں مزید آگے بڑھا تو اچانک مجھے نچلی منزل کے ایک کمرے کی کھڑکی سے روشنی جھلکتی دکھائی دے گئی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ بیرونی سمت بھی تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کمرہ مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ کمرے کے اندر سے انڈین گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ کھڑکی پر پڑے ہوئے پردوں کی وجہ سے میں اندر نہیں دیکھ سکا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو مجھے گانے کے بولوں کے درمیان دو آدمیوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دی۔ پھر ان دونوں اشخاص کے بولنے کے انداز میں تیزی آتی گئی۔ مجھے لگا کہ وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسی وقت گانے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے کسی کے تیز لہجے میں بولنے کی آواز سنی اور میں مزید یہاں قیدی بن کر نہیں رہ سکتا۔ وہ شخص ٹھیٹ پنجابی زبان میں بول رہا تھا، تم کل ملک صاحب کو جا کر کہہ دو کہ میری واپسی کا انتظام کر دے۔ میں آخر کب تک اس کمرے میں قید رہ کر VCR پر فلمیں دیکھ کر آنکھیں خراب کرتا رہوں گا؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو منوج جی۔ وہ شخص سرائے کے لہجے میں پنجابی بول رہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ بھائی صاحب نے مجبوراً تمہیں خان رفاقت علی کے پاس ٹھہرایا ہے۔ تم ابھی سرحد پار واپس نہیں جا سکتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دیش کی پولیس اور دوسرے تحقیقاتی ادارے بھوکے کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ تم وہاں جاتے ہی تر لیے جاؤ گے۔ وہ تمہاری زبان سے سچ اگلوانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے۔ لیکن عبدالرحیم بھائی، میں کب تک یہاں رکا رہوں گا؟ منوج سنگھ نے شاکی لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس وقت تک یہاں رہنا ہے جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے۔ یہاں کی CIA اور FBI بھائی صاحب پر کڑی نگاہ رکھ رہی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل یہاں بھائی صاحب کی دشمن پارٹی حکومت ہے۔ وہ کسی بھی جھوٹے سچے مقدمے میں بھائی صاحب کو پکڑ لینا چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت کو شبہ ہے کہ تم بھائی صاحب کے پاس چھپے ہوئے ہو، چنانچہ انہوں نے ہماری حکومت سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ وہ تمہیں گرفتار کر کے بھارت بھجوا دے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تمہاری حکومت نے چوری چھپے ایک اسپیشل ایجنٹ بھی پاکستان بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارا پتہ لگا کر اپنی حکومت کو اطلاع دے اور اس طرح تمہیں گرفتار کیا جا سکے۔ یہ ساری مصیبت اس حرامی بڈھے جیون مل کی وجہ سے آئی ہے۔ میں نے منوج سنگھ کی آواز سنی۔ وہ کمینہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ پارٹی والوں نے بھارت میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ حکومت کے ناک میں دم ہو گئے۔ حکومت نے تحقیقاتی اداروں کی اتنی کھنچائی کی ہے کہ وہ میرے کھلائے ہوئے تمام پیسوں کو بھول کر میری تلاش میں لگ گئے۔ اطلاع بھی کسی ایسے حرام خور نے حکومت کے کانوں تک پہنچائی ہے کہ میں تمام اغوا شدہ بندوں کو ساتھ لے کر سرحد پار آ گیا ہوں۔ بہرحال تم رفاقت کے گھر میں بالکل محفوظ ہو۔ رفاقت بڑی اونچی شے ہے۔ اس کے صوبے کے تمام وزیروں سے گھریلو تعلقات ہیں، اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ رحیم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن پتہ نہیں اغوا شدگان کا کیا حال ہے؟ تم فکر نہ کرو سردار جی، ہمارے پنڈ میں وہ بالکل محفوظ ہے۔ ہماری جیل تم نے دیکھی نہیں ہے، وہاں ہم نے 100 آدمیوں کو کئی مہینوں تک بند رکھا ہے۔